اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ امید ہے انشاءاللہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ میں بھی کافی بہتر ہوں الحمدللہ۔ آواز پہ بھی تھوڑا فرق ہے تو امید ہے انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ آج ہم ایک اعتراض اسلام کے اوپر جو ہے جو لے کر آئے ہیں اس پہ اوپر بات کریں گے کہ ملحد اور نان مسلمز مسلمانوں کو کہتے ہیں کہ یہ خانہ کعبہ کی پرستش کرتے ہیں، خانہ کعبہ کی پوجا کرتے ہیں، جو اس کی طرف دیکھ کر اس کی طرف سمت کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ تو اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم لوگ صرف منہ اپنا قبلہ کی طرف کرتے ہیں، اس میں ہم خود جو مسلمان ہیں وہ اس چیز کی نفی کرتے ہیں کہ ہم عبادت نہیں کرتے۔ اب اگر ہندو مورتی کی پوجا کرتا ہے کبھی یہ نہیں کہے گا کہ میں مورتی کی پوجا نہیں کرتا، بلکہ وہ کہتا ہے کہ میں مورتی کی پوجا کرتا ہوں۔ تو اگر ہم نیت سے خانہ کعبہ کی عبادت کرتے ہوں تو ہم اس کا انکار کیوں کریں؟ پھر ہم اس کو تمام مسلمان اس چیز کے اوپر اجماع ہے ان کا کہ وہ خانہ کعبہ کی عبادت نہیں کرتے، خانہ کعبہ کی طرف سمت کر کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ تو جو عبادت کرنے والا ہے وہ خود کہہ رہا ہے عابد کہ وہ اپنے معبودیت کی نفی کر رہا ہے کہ خانہ کعبہ کی، کہ ہم لوگ صرف اس کی سمت کر کے نماز پڑھتے ہیں، اور یہ سب سے بڑی دلیل ہے۔ اور پھر نماز ہماری درست ہو جاتی ہے کہ اگر ایک بندہ یہ سوچتا بھی نہیں ہے، نیت کرتا ہے نماز کی اور کعبہ کی طرف سمت کر کے نماز پڑھ رہا ہے، لیکن یہ ایک دفعہ بھی اس کے ذہن میں نہیں آیا کہ میں خانہ کعبہ کی طرف سمت میری، تو اس کی نماز ہو جاتی ہے۔ اس کو اس کی سوچنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ خانہ کعبہ میرے سامنے ہے نہیں ہے، میری سمت اس کی طرف ہے، کیونکہ مسجدوں میں اور ہر جگہ پہ انسان کا آٹومیٹک مائنڈ ہوتا ہے مسلمان کا کہ اس نے نماز پڑھنی ہے۔ اس کے بعد وہ سوچے نہ سوچے خانہ کعبہ کو، اس سے اس کی نماز میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اچھا، تیسرا یہ کہ اگر کسی وقت خانہ کعبہ نہ رہے دنیا میں، نہ اللہ نہ کرے گا، نہ خانہ کعبہ کا وجود ختم ہو جائے، تو فقہ یہی بولتے ہیں کہ اسلام میں مسلمان تب بھی اسی کی طرف نماز کر کے سمت کر کے نماز پڑھیں گے، انہداء میں کعبہ کے بعد بھی نماز موقوف نہیں ہوتی اور اس کی طرف ہی نماز پڑھتے ہیں۔ چوتھا یہ کہ اگر چھت پہ چڑھ کے خانہ کعبہ کی نماز پڑھی جائے وہ بھی نماز درست ہوگی۔ جن لوگوں کے ہاں گاؤ ماتا کا یا مورتیوں کی پوجا کا تصور ہے، ان کے نزدیک اپنے بتوں پہ بیٹھنا یا ان کی گاؤ ماتا کے اوپر چڑھ کے بیٹھنا، یہ نعوذ باللہ مطلب ان کی اصطلاح میں ایک غلط چیز ہے، بے ادبی ہے۔ لیکن اگر ہم پوچھتے ہوتے خانہ کعبہ کو کہ ہم کبھی مسلمان اس کے اوپر چڑھ کے نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دے سکتے تھے، اس کے اندر جا کے نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دے سکتے تھے، لیکن یہ بالکل درست ہے کہ جو شخص بھی اگر اس کے اوپر چڑھ کے نماز پڑھتا ہے اس کو موقع ملتا ہے پڑھ سکتا ہے، اس کے اندر جا کے نماز پڑھنے کا موقع ملتا ہے پڑھ سکتا ہے، بلکہ زیادہ بابرکت ہے اور زیادہ فضیلت کی بات ہے۔ تو ان چار باتوں سے جو میں نے بتائی یہ ثابت ہوتا ہے کہ مسلمان خانہ کعبہ کی پرستش نہیں کرتے۔ ایک یہ کہ معبود جو عابد جو ہے وہ معبود کی معبودیت کی خود نفی کر رہا ہے کہ خانہ کعبہ کی عبادت نہیں کرتے ہم۔ تو یہ کیسے پاسبل ہے کہ ایک عابد جو ہے وہ اپنے معبود کی معبودیت کی خود نفی کر دے؟ دوسرا یہ کہ اگر ہمارے ذہن میں نیت نہیں بھی ہے، خانہ کعبہ کی طرف خیال نہیں بھی ہے، تو ہماری نماز درست ہوگی۔ ہمیں اسپیشل ذہن میں سوچنا نہیں چاہیے پڑے گا کہ بھائی ہم خانہ کعبہ کی طرف سمت کر کے نماز پڑھ رہا ہوں، میں خانہ کعبہ میرے سامنے ہے۔ اگر یہ خیال نہیں بھی آتا تو آپ کی نماز درست ہوگی۔ دوسرا، اگر خانہ کعبہ منہدم ہو جائے اور دنیا صفاستی پہ نہ رہے تو پھر بھی ہم نماز اسی کی سمت میں نماز پڑھیں گے۔ اور پھر چوتھا یہ کہ اگر خانہ کعبہ کی چھت پہ یا اس کے اندر جا کے بھی نماز پڑھیں گے تو نماز ہو جائے گی، اس میں ہمارا کوئی اعتراض نہیں ہے کسی مسلمان کو بھی۔ تمام فقہاء اس بات میں متفق ہیں۔ دوسرا سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ یہ اتحاد امت کی وجہ سے، اتحاد امت کے اس میں جو دلیل ہے سب سے پہلے وہ، اور دوسرا یکسوئی اور دل جمعی کا مقصد ہے کہ جب ایک انسان اگر ایک کعبہ اور ایک سمت متعین نہ ہوتی تو کوئی مسلمان اس طرف سمت کر کے نماز پڑھتا، کوئی اس طرف کر کے، تو وہ یونٹی اور جو یگانگت ہے، جو ہم آہنگی ہے، یکسوئی ہے، دل جمعی ہے، وہ نہیں ہو پاتی۔
تو یہ اعتراض کرنا کہ بھائی اس سمت میں کیوں نہیں پڑھتے، اس میں کیوں پڑھتے ہیں، یہ اعتراض کبھی ختم ہونے والا ہے ہی نہیں۔ اگر ہم کسی اور کی سمت میں پڑھتے تو کافر یہ اعتراض کرتے کہ آپ اس سمت میں کیوں نہیں پڑھتے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک سمت متعین کرنی تھی، اور اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کون سی سمت زیادہ بابرکت اور زیادہ باعث عمل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ سمت رکھی ہے مسلمانوں کے لیے۔ اب اس میں ظاہر اعتراض کیا جائے کہ بھائی یہ سمت کیوں نہیں، دوسری کیوں نہیں، اور اس کی طرف سمت کر کے کیوں پڑھتے ہیں، پوجا کرتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ یہ صرف ایک نظم ہے، اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اس خانہ کعبہ کی طرف، جو کہ ایک پرانا شروع سے انبیاء کے ساتھ رسپیکٹفلی یہ چیز چلتی آ رہی ہے کہ سارے انبیاء جو بھی گزرے ہیں وہ اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس کو دوبارہ تعمیر کیا، اور دوبارہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی کی طرف سمت کر کے نماز پڑھی، اور یہ آج تک چلتا آ رہا ہے۔ اس سے یہ ہے کہ انسانوں کے، مسلمانوں کی قلب کی یکسوئی حاصل ہوتی ہے، یگانگت اور آپس میں اجتماعیت فیل ہوتی ہے۔ مسجد میں جب انسان نماز پڑھتا ہے سب کی سمت ایک طرف ہوتی ہے، تو یہ دل کی یکسوئی کے لیے بھی، قلب کی ایک جگہ پہ اس کی سکون کے لیے بھی یہ چیز ضروری ہے۔ اور رہا یہ کہ کعبہ کی جہت کیوں مقرر کی، جہت کوئی بھی ہو سکتی تھی، لیکن یہ کہ یہ اعتراض کبھی ختم ہونے والا نہیں کہ کافر یہ کہے گا اگر کسی اور طرف سمت ہوتی، کافر کہتا کہ یہ سمت کیوں نہیں، یہ کیوں۔ تو اس لیے یہ سوال جو ہے یہ پیدا ہی نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی اعتراض کرے کہ یہ سمت کیوں مقرر کی، کوئی اور کیوں نہیں مقرر کی۔ جیسے کورٹ میں ٹائمنگ ہوتی ہے جج کے آنے کی، ہیئرنگ کی ٹائمنگ ہوتی ہے، اب کوئی آدمی اعتراض کر سکتا ہے یہ ٹائمنگ کیوں، یہ ٹائمنگ کیوں نہیں۔ تو یہ بالکل ابزرڈ قسم کے اعتراضات ہیں، اس کا کوئی وجہ نہیں ہے اعتراض کرنے کی۔ اسکولوں کی ٹائمنگ، آفیسز کی ٹائمنگ، یہ سارے نظم کا حصہ ہے، اور ان کی ضرورت لازمی ہے، یہ لازم و ملزوم ہے۔ امید ہے آج کے لیے جو بات ہے آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگی انشاءاللہ، اور آج کے لیے اتنا ہی۔ اپنا خیال رکھیے گا، مجھے بھی دعا اپنا خیال رکھیے گا، اپنے ارد گرد اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا، اور ہمیں بھی دعا میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔